نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ شورى آیت نمبر 16 سے ہو رہا ہے، 16ویں آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید۔ صدق اللہ العظیم۔ والذین یحاجون، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی ذات اور اس کے صفات کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اس کے لیے مقبولیت ہو گئی، یعنی لوگ اس دین کو قبول کر چکے ہیں، اس کے بعد جو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، حجتہم داحضۃ، ان کی دلیل بیکار ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی سخت ترین ناراضگی ہے ان پر، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ الذی، آیت نمبر 17 ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہی ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا حق کے ساتھ، والمیزان، اور میزان کو یعنی ترازو کو بھی اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، وما یدریک لعل الساعة قریب، یعنی آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، آیت نمبر 18 ہے، قیامت کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، جلدی طلب کرتے ہیں وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے، قیامت کے منکرین اور اس کا انکار کرنے والے اس کے بارے میں جلدی کرتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، بار بار وہ لوگ پوچھتے ہیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون منہا، وہ قیامت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ، ویعلمون، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ قیامت حق ہے، الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید، سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، وہ ایسی گمراہی میں ہیں جو بہت دور ہے حق سے۔ آیت نمبر 16، 17 اور 18، یہ تین آیتوں کی تفسیر۔ والذین یحاجون فی اللہ یخاصمون فی دینہ من بعد ما استجیب لہ من بعد ما استجاب لہ الناس ودخلوا فی الاسلام لیردوہم الی دین الجاہلیۃ کقولہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کان الیہود والنصارى یقولون للمؤمنین کتابنا قبل کتابکم ونبینا قبل نبیکم فنحن خیر منکم واولی بالحق وقیل من بعد ما استجیب لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤہ علی المشرکین یوم بدر حجتہم داحضۃ باطلۃ وسماہا حجۃ وإن كانت شبہۃ لزعمہم انہا حجۃ عند ربہم وعلیہم غضب بکفرہم ولہم عذاب شدید فی الآخرۃ۔ والذین یحاجون، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، ای یخاصمون فی دینہ، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اس دین کو قبول کر لیا گیا ہے، من بعد ما استجاب لہ الناس، اس کے بعد کہ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، لوگوں کے اس دین کو قبول کر لینے کے بعد، اس کے باوجود بھی جو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں دین کے بارے میں، اختلاف کر رہے ہیں، ودخلوا فی الاسلام، اور لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، لیردوہم، کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ ان کو اسلام میں داخل ہونے والوں کو روک دیں، پلٹا دیں، الی دین الجاہلیہ، جاہلیت کے دین کی طرف، کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے،
ود کثیر من اہل الکتاب، سورہ بقرہ آیت نمبر 109۔ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ چاہا، ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ تم کو پلٹا دیں، تم کو لوٹا دیں، تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا کر لوٹا دیں۔ کان الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی ایمان والوں سے کہتے تھے کتابنا قبل کتابکم، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے، ونبینا قبل نبیکم، اور ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے، فنحن خیر منکم، تو ہم تم سے زیادہ بہتر ہیں اور ہم حق کے زیادہ حقدار ہیں، قریب ہیں۔ تو اس کا شان نزول بتا رہے ہیں۔ یہ جھگڑا کرتے تھے لوگ ایمان والوں کو روکنے کے لیے، خود تو ایمان نہیں لائے، لیکن جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کو اس طریقے سے روکنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد کر رہا ہے۔ وقیل، اور کہا گیا، من بعد ما استجیب لمحمد، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، من بعد ما استجیب لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤہ علی المشرکین یوم بدر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کافروں کے خلاف آپ جو دعا کی، وہ دعا قبول کر لی گئی یوم بدر، جنگ بدر کے دن۔ اس کے باوجود بھی، حضور کی حقانیت کو دیکھتے ہوئے بھی، جو لوگ دین کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، حجتہم داحضہ، ان کی جو دلیل ہے یہ بیکار ہے، باطل ہے، سماہا حجتاً، ان کی جو بحث ہے یہ بیکار ہے، ان کی بحث کو اللہ تعالیٰ دلیل فرمایا، اگرچہ کہ شبہ ہے، دلیل نہیں ہے، دلیل حق کی ہوتی، باطل کی دلیل نہیں ہوتی۔ وَإِنْ كَانَتْ شُبْهَةً، اگرچہ کہ یہ لوگ جو پیش کر رہے ہیں، یہ کفار، یہ مخالفین، یہ شبہ ہے، مشتبہ چیز ہے۔ دلیل کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو؟ کیونکہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ان کے دعوے کی وجہ سے کہ یہ دلیل ہے، ان کے گمان کے حساب سے یہ لوگ اس کو دلیل سمجھ رہے ہیں، تو ان کی سمجھ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جس کو دلیل سمجھ رہے ہو یہ بھی بیکار ہے، اللہ کے پاس بے بنیاد ہے، اس میں کوئی پختگی نہیں ہے۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس یہ بیکار ہے، ان کی بحث اور یہ لوگ جو پیش کر رہے ہیں سب بیکار ہے۔ وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، ان کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے، ان کے اختلاف کرنے کی وجہ سے، ان کے مخاصمت کی وجہ سے، ان کے مجادلے کی وجہ سے، ان کے جھگڑے کی وجہ سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، فی الآخرۃ، آخرت میں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کافروں کے طریقے کی اللہ تعالیٰ تردید فرمائیں کہ کفار، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہو یا عیسائیوں میں سے ہو یا کسی بھی قوم کے کافر ہو، یہ لوگ مسلمانوں کو ایمان سے روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں اور جو بحث کر رہے ہیں، ان کی بحث بیکار، لا حاصل ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی شدید ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کو اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے والا ہے، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، فی الآخرۃ، آخرت میں۔ آیت نمبر 16 مکمل ہو گئی، یہاں پہ آیت نمبر 17 شروع ہو رہی ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ وہی ہے جس نے کتابوں کو نازل فرمایا۔ کتاب سے ایک کتاب مراد نہیں ہے، جن سے کتاب کا اطلاق جس پر ہوتا ہے، آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرمایا۔ بالحقی، حق کے ساتھ، بالصدقی، سچائی کے ساتھ، او متلبسن بھی، اس حال میں کہ وہ کتاب حق کے ساتھ شامل ہے، حق کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ والمیزان، اور کیا نازل فرمایا اللہ تعالیٰ؟ ترازو کو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا۔ والعدل والتسویہ، مراد کیا ہے ترازو سے؟ عدل و انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ کتابوں کو نازل فرمایا کہ اس کے ذریعے، کتاب کے تعلیمات کی روشنی میں، یہ بندوں کے درمیان یہ کتاب عدل و انصاف کرنے والی ہے۔ ومعنی انزال العدل، عدل کو نازل کرنے کے معنی کیا ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ انہ انزلہ، انصاف کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نازل فرمایا کتب منزلہ، فی کتبہ المنزلہ، اس کی ان کتابوں میں جو نازل کی گئی ہے، یعنی تمام آسمانی کتابوں میں انصاف کا حکم دیا گیا، ظلم سے روکا گیا ہے۔ حق کو مانو، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کو مانو، یہ حق ہے، اور انصاف کرو برے پہ، یعنی مخلوق کے ساتھ انصاف کرو۔ وقیلہ، اور کہا گیا کہ ہوا عین المیزان، وہ کتابیں خود میزان ہے برے، ترازو ہے برے،
یا بعض لوگ یہ مراد لے رہے ہیں کہ اب عین میزان ہے برب، ترازو کو نازل کیا اللہ تعالیٰ آسمانوں سے، انزل اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرمایا فی زمن نوح علیہ السلام کے زمانے میں. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، وما یدریک آپ کو کیا معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو، ای لعل الساعۃ قریب منک، ہو سکتا ہے کہ قیامت آپ کے قریب ہو، وانت لا تدری، اور آپ نہ جانتے ہو. والمراد، مراد یہ ہے کہ مجیء الساعہ، قیامت کا آنا قریب ہے. والساعہ فی تأویل البعث، ساعہ سے مراد کیا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ معنی مراد ہے. ووجہ مناسبت اقتراب الساعۃ مع انزال الکتب والمیزان، اب یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا ذکر فرمائے، بلکہ تین چیزوں کا. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتابوں کو، آسمانی کتابوں کو حق کے ساتھ نازل فرمائے، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ترازو کو نازل فرمائے. پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قیامت قریب ہے، بھائی قرب قیامت کو بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. ترازو کا ذکر فرمایا اور آیت یعنی کتابوں کا ذکر فرمایا. تو آسمانی کتابوں اور ترازو سے قیامت کے آنے کا کیا تعلق ہے، دونوں میں ربط کیا ہے، تعلق دونوں میں کنیکشن کیا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے. ان الساعۃ، کہ قیامت یوم الحساب، حساب کا دن ہے، اور حساب کے لیے ترازو کی ضرورت پڑتی ہے. نیکیاں کتنے کیا، گناہ کتنے کیا، اس کو تولا جائے گا، اس کو ترازو کے دو پلڑوں میں رکھ دیا جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کی مناسبت سے ترازو کا ذکر فرمایا. ان الساعۃ یوم الحساب، کہ قیامت حساب کا دن ہے. ووضع المیزان، اور ترازوؤں کا رکھا جانا انصاف کے ساتھ ہے، یعنی ترازو کو جو رکھا گیا ہے انصاف کے لیے. فکأنہ قیل، گویا کہ کہا گیا امرکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیا بالعدل والتسویہ، انصاف کرنے کا، حقوق کو برابر ادا کرنے کا. والعمل بالشرائع، احکام پر عمل کرنے کا، شریعتوں پر. فاعملوا بالکتاب، بس تم کتاب پر عمل کرو، کتاب میں جو احکامات دیے گئے ہیں قرآن میں. والعدل، اور تم انصاف کرو. قبل ان یفاجئکم یوم حسابکم، دنیا میں تمہارا جو حساب ہے وہ صحیح ہو، تاکہ آخرت میں تمہیں حساب میں دشواری نہ ہو. قبل ان یفاجئکم، قبل اس کے کہ تمہارے پاس اچانک تمہارے حساب کا دن آ جائے اور تمہارے اعمال کو تولے جانے کا دن آ جائے. دنیا میں ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو اللہ تعالیٰ، کیونکہ قیامت کے دن تمہارا بھی اعمال، تمہارے بھی اعمال تولے جائیں گے، نام عمل. اللہ اکبر. تو قیامت کے دن کے عذاب سے اگر بچنا ہے، اس دن حساب و کتاب میں کامیاب اگر ہونا ہے، تو دنیا میں قرآن پر عمل کرو اور عدل و انصاف کرتے رہو، تو وہاں پہ تمہارے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس پر ایمان نہ لانے والے، قیامت کا انکار کرنے والے قیامت کے بارے میں جلدی طلب کر رہے ہیں، جلدی مچا رہے ہیں. استئذان، جلدی کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ استئذان، مذاق اڑانے کے لیے. وہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ قیامت نہیں آتی، لہذا قیامت لا کے بتاؤ قیامت کب آنے والی ہے، یہ سوالات کر رہے ہیں مذاق اڑانے کے دور میں. جب قیامت آ جائیں گی تو ان کو معلوم ہوگا کہ قیامت کیا چیز ہے. والذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے، مشفقون خائفون منہا، قیامت کے دن سے ڈرے ہوئے، کیونکہ حساب و کتاب کا دن ہے. وجلون، خوف زدہ ہے، لہولہا، اس کی ہولناکی کی وجہ سے. وَيَعْلَمُونَ، اور وہ یہ جانتے ہیں، أَنَّهَا الْحَقِّ، کہ قیامت ہی حق ہے. الا ان الذین، یعنی الکائن لا محالہ، یعنی حقیقت میں یہ چیز ہونے والی، قیامت واقع ہو کر رہے گی. تو قیامت پر ایمان لانا یہ بھی ایمانیت میں شامل ہے، اصول ایمان میں ہے. الا ان الذین یمارون، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں قیامت کا. الممارہ، ممارات سے کیا مراد ہے بھائی؟ ملاحمہ، لاحمہ یلاحم، جھگڑا کرنا. لأن کل واحد منہما، کیونکہ یہ دو اشخاص میں سے ہر ایک، دو جھگڑا کرنے والوں میں سے ہر ایک انکار کرتا ہے اس چیز کا جو اس کے صاحب کے پاس ہے. یعنی انکار کرنا مراد ہے پہ جھگڑا کرنا مراد ہے. یعنی وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں اور انکار کرتے ہوئے جھگڑا کر رہے ہیں، لفی ضلال بعید، تو یقیناً یہ لوگ ایسی گمراہی میں جو حق سے بہت دور ہے.
لأن قیام الساعہ، کیونکہ قیامت کا قائم ہونا غیر مستبعد، یہ بعید نہیں ہے، من قدرت اللہ تعالی، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وقد دل الكتاب والسنة على وقوعها والعقول تشهد على أنه لا بد من دار جزاء، اور کتاب یعنی قرآن نے اور حدیث نے اس کے واقع ہونے پر دلالت کی، یعنی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر وقوع قیامت، قیامت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا ہے، ایک نہیں کئی آیتوں میں، آیات کثیرہ میں، کثرت سے آیتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، قیامت کی حالات، قیامت کے دن کے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمائے۔ اور احادیث مبارکہ، بے شمار حدیثیں اس کے متعلق موجود ہیں، اور قیامت کی علامتیں بھی بیان کی گئی کہ قیامت کے قریب کیا کیا واقعات ہونے والے، اور محدثین باضابطہ باب و اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں کا بیان تقریباً ہر محدث نے اس کو بیان کیا۔ بخاری میں موجود ہے، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے، اور کثرت سے احادیث موجود ہے اس میں قیامت کے وقوع کے بارے میں۔ ایسا ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے، ایک صاحب آئے اور پوچھے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آنے والی؟ پھر حضور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمائے کہ ما اعد، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو صاحب بولے کہ یا رسول اللہ میں ہوں، تو آپ فرمائیں کہ جب یعنی معاملات نااہل کے حوالے کیے جائیں، عہدے اور منصب وغیرہ، تو جب تم قیامت کا انتظار کرو، فانتظر اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہل کے ہاتھوں میں آ جائیں، نااہل یعنی بڑے بڑے منصبوں پر، جس منصب کا جو شخص اہل نہیں ہے اس منصب پر اگر فائز ہو جائے تو تم سمجھ جاؤ کہ اب یہ قیامت قریب ہے، فانتظر الساعہ، قیامت کا تم انتظار کرو۔ تو ان احادیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ قیامت کا آنا بالکل برحق ہے، احادیث صحیحہ سے قیامت کا واقع ہونا اور قیامت کا آنا ثابت ہے، اور قرآن پاک کی کئی آیتوں سے بھی یہ ثابت ہے۔ جیسے انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرمائے، لعل الساعۃ قریب۔ پھر اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 18 میں فرما رہا ہے کہ یستعجل بها الذین آمنوا لیستعجلوا بها الذین لا یؤمنون بها، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید۔ تو اس آیت، ان دو آیتوں میں تقریباً 5 مرتبہ قیامت کا ذکر ہے اس میں، یعنی قیامت کے بارے میں جلدی طلب کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، کافر اس کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، اور ایمان والے اس قیامت سے ڈرتے ہیں، اور ایمان والے یہ جانتے ہیں کہ وہ قیامت کا آنا بالکل حق ہے۔ قیامت ایک آیت میں 3، یہ ایک چوتھی مرتبہ، الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، ایک ہی آیت میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرمایا، الا ان الذین، بے شک وہ، آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وقد دل الکتاب، کتاب نے یعنی آسمانی کتابوں نے یا قرآن مجید نے اور سنت نے دلالت کیا ہے علی وقوعها، قیامت کے واقع ہونے پر، والعقول، اور عقل بھی گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ ایک دار جزا یعنی ایک بدلے کا گھر، مقام ہونا ضروری ہے، یعنی انسان دنیا میں جو بھی عمل کر رہا ہے اس کے لیے ایک ایسا دن ہونا ضروری ہے جس میں اس کے عمل کی جزا، اس کے عمل کا بدلہ اس کو دیا جائے۔ اچھا عمل اگر ہو تو اچھا بدلہ دیا جائے، برا عمل اگر ہو تو برا اس کو یعنی اس کی سزا دی جائے۔ آیت نمبر 19، سورہ شورى کی 19ویں آیت، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، لطیف ہے، مہربانی کرنے والا ہے، یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔
یعنی جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہی طاقتور ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے اور غالب ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ وہو القوی العزیز، وہی قوی طاقتور ہے، العزیز غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رزق اگر پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ اگر جسے چاہے جتنا چاہے رزق دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو روک نہیں سکتی رزق دینے سے، کسی کا رزق کو روک نہیں سکتا اللہ اگر دینا چاہے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کی مہربانی اور لطف کا بیان ہے کہ اللہ کے مہربانیاں اور احسانات اور انعامات تو بے شمار ہیں، ان میں سے ایک احسان اور ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزی عطا فرماتا ہے، بے حساب عطا فرماتا ہے، اور اس کے ایسے اللہ تعالیٰ انتظامات فرماتا ہے کہ انسانی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات کی کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ یعنی رزق سے محروم نہیں رکھا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، تمام بندوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہی طاقتور ہے، غالب ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 20 شروع ہو رہی۔ من کانا یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہے گا، یعنی جو آخرت کو طلب کرے گا، آخرت کے لیے کوشش کرے گا، نزد لہ فی حرثی، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی آخرت میں اس کے ثواب میں ہم اضافہ کریں گے۔ ومن کانا یرید حرث الدنیا، جو صرف دنیا کی کھیتی چاہے گا، دنیاوی دولت چاہے گا، دنیاوی آسائش چاہے گا، دنیاوی زندگی، دنیا کی بہاریں، دنیا کا عیش و عشرت چاہے گا، دنیا ہی کی خوشیاں اگر چاہے گا، دنیا ہی کی دولتیں اگر چاہے گا، نؤتی ہی منہا، تو ہم اس کو عطا کرتے ہیں، اس کو بھی ہم دیتے ہیں، منہا اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی جو صرف دنیا ہی کو چاہے گا، دنیا ہی کے لیے عمل کرے گا، اس کا یہ حشر ہوگا کہ اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 21۔ ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وإن الظالمین لهم عذاب علیم۔ کیا ان کافروں اور مشرکوں کے لیے شرکاء ہیں، یعنی بت ہیں، جو ان کے لیے وہ دین بنا دیے، ظاہر کر دیے، جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیا، اور اگر فیصلے کی بات اگر نہ ہوتی پہلے سے طے شدہ، یعنی قیامت کے دن ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کی بات اگر پہلے سے طے نہ ہوتی تو دنیا میں ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 22۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، آپ ظالموں کو دیکھیں گے ڈرتے ہوئے قیامت کے دن اس چیز کی وجہ سے جو وہ عمل کیے، ان کے اعمال کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہوں گے قیامت۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اس حال میں کہ وہ ان کے اعمال کا وبال، اس کا عذاب ان پر واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، جنت کے باغات میں ہوں گے وہ لوگ۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے پاس، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑی مہربانی ہے اللہ کی۔ آیت نمبر 19۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ فی ایصال المنافع، فوائد کو اللہ تعالیٰ بندوں تک پہنچاتا ہے، پہنچانے میں اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ وصرف البلاء من وجہ یلطف ادراکہ وہو بر بلیغ البر بہم قد توصل برہ الی جمیعہم وقیل ہوا من لطف بالغوامض علمہ وعظم من الجرائم حلمہ او من ینشر المناقب ویستر المثالب او یعفو عمن یہفو او یعطی العبد فوق الکفایہ
ويكلفه الطاعة دون الطاقة وعن الجنيد لطف بأوليائه فعرفوه ولو لطف بأعدائه ما جحدوه اللہ لطیف، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بعبادہ ہی اپنے بندوں پر، فی ایصال المنافع فوائد کو پہنچانے کے بارے میں، یعنی بندوں کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے، بندوں کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں ان کو عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ وہ صرف البلائی، اور اللہ تعالیٰ بلا کو، مصیبت کو پھیر دیتا ہے، بندوں سے ہٹا دیتا ہے ایک ایسے طریقے سے جس کا جاننا بہت ہی باریک ہے، یعنی بندے کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس بلا کو اس سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ بلا کے آنے کے بعد، مصیبت کے آنے کے بعد بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصیبت تھی بلی، لیکن مصیبت کے آنے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے تو بندہ اس کو جانتا بھی نہیں، مطلب بندے کو معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر یہ احسان فرما دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو اس سے دور کر دیتا ہے اور بندے کو بلا سے بچا لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ برن، بہت زیادہ نیکی، اور یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ یعنی احسان فرمانے والا ہے، بر کے معنی احسان کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، بلیغ البر، بہت زیادہ بر بہم، یعنی مخلوق اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرنے والا ہے، بڑے احسانات فرمانے والا ہے، اس کا احسان ان سب تک پہنچتا ہے، یعنی تمام مخلوق کو، یعنی کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر اللہ کا احسان نہ ہو، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ احسان فرما رہا ہے، انسانیت کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس پر اللہ کا احسان نہ ہو، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، سب پر اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کی نوازشات، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کا کرم ہے۔ وکیلا، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ لطیف کے کیا معنی ہیں، وہ من لطوفہ بالغوامض علمہ، یعنی لطیف وہ ہے کہ جس کا علم لطیف ہو، چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں، یعنی پوشیدہ اسرار وغیرہ کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ اور جرائم، گناہوں کے بارے میں اس کا علم بہت بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو جانتے ہوئے بھی ان کو اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، تو اللہ کا علم بہت بڑا ہے، یہ لطیف کے معنی ہے۔ او من ینشر المناقب، یا اس سے یعنی لطیف کے معنی یہ ہے کہ لطیف وہ ہے جو خوبیوں کو پھیلائے اور گناہوں کو، اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپاتا ہے، یعنی اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف مہربان ہے۔ مہربانی اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ عیبوں کو ستر پوشی فرماتا ہے، اور جو انسان کی خوبی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھیلاتا ہے، اس کو لوگوں میں مشہور کرتا ہے، تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا لطف ہے اور اللہ کا یہ کرم ہے بڑا۔ او یعفو، یا اس کے اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، وہ معاف فرماتا ہے اس شخص کو جو لغزشیں کرتا ہے، گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ او یعطی العبد، یا اور ایک معنی، تیسرے معنی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے بندے کو اس کی ضرورت سے زیادہ، یعنی جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا ہی نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ، اس سے زیادہ عطا کر رہا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وہ یکلفہ الطاعہ، اور اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف دیتا ہے اطاعت کی، یعنی اطاعت اس پر فرض کرتا ہے طاقت سے کم، یعنی جتنی اطاعت کر سکتا ہے اتنی اطاعت فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ، اس سے کم، یعنی جتنا انسان کام کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اس سے کم اللہ تعالیٰ عبادت کو فرض کیا۔ یعنی کیا مطلب، یعنی بندہ اگر رات تمام دن تمام اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دن رات اس پر عبادت کو فرض نہیں کیا، بلکہ کیا فرما رہا ہے، دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، بس ختم۔ یعنی کام، عبادت کا جو کام ہے اللہ تعالیٰ بندے سے کم لے رہا ہے اور ثواب زیادہ عطا فرما رہا ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ وعن الجنید، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی، آپ اس کی تفسیر عارفانہ تفسیر بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، لطوفہ بی اولیائی، وہ اپنے دوستوں پر مہربان ہو گیا، اس کی مہربانی کیا ہے، فعرفوا، اس کے دوست اس کو پہچان لیے، ولو لطف بی اعدائی، اگر اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں پر بھی اگر مہربانی فرماتا تو وہ اس کا انکار نہیں کرتے،
یعنی خدا کو پہچاننا، خدا کو ماننا، یہ خدا کی طرف سے بندے پر بڑا احسان ہے. یعنی ایمان کی توفیق ملنا، خدا کی عبادت کی توفیق ملنا، یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ کرم ہے، اس کا لطف ہے. یرزق من یشاء اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں پر مہربان ہے. یرزق من یشاء، وہ جسے چاہے کشادہ رزق عطا فرماتا ہے. ای یوسع رزق من یشاء، یعنی وہ جس کا چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرماتا ہے. اذا علم مصلحتہ فی، جب اللہ تعالیٰ اس میں اس کا فائدہ جانتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ بندے کا فائدہ رزق کے کشادہ ہونے میں، اگر اللہ تعالیٰ یعنی بندے کا فائدہ رزق کے کشادہ کیے جانے میں ہے اگر فائدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ فرماتا ہے. فی الحدیث، حدیث پاک میں ہے کہ ان من عبادی، بے شک میرے بندوں میں سے، میرے مومن بندوں میں سے بعض وہ ہیں، من لا یصلح ایمانہ الا الغنا، جس کے ایمان کو درست نہیں رکھتا مگر غنا، یعنی دولت کا ملنا، تونگری دولت ہی اس کے ایمان کو صحیح سالم رکھ سکتی ہے. اگر دولت نہ ملے تو اس کے ایمان سے ہٹ جانے کا اگر اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کو بچانے کے لیے اس کو دولت عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. وَلَوْ أَفْقَرْتُ، اور اگر میں اس کو محتاج بنا دوں گا، لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، تو یہ فقر اس کو نقصان پہنچا دے گا، اس کے معاملے کو بگاڑ دے گا. وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک میرے مومن بندوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن لَا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلَّا الْفَقْرَ، جس کے ایمان کو باقی نہیں رکھتا، درست نہیں رکھتا مگر فقر. اگر اس کو دولت مل جائے تو وہ ایمان سے ہٹ جائے گا، غربت میں ہی وہ ایمان پر قائم رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو دولت سے اللہ تعالیٰ اس کو یعنی دور رکھتا ہے تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے. وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ، اور اگر میں اس کو مالدار بنا دوں گا تو یہ مالداری اس کو بگاڑ دے گی. وَهُوَ الْقَوِيُّ، اور اللہ ہی قوی ہے، طاقتور ہے، غالب ہے. الباہر القدرہ، جس کی قدرت بے مثال ہے، عظیم ہے اس کی قدرت. لا یغلب الباہر وهو القوی، ای الباہر القدرہ، یعنی اس کی قدرت بہت بڑی ہے. اس کی قدرت تمام کائنات، تمام مخلوقات کو حیرت میں ڈال دیتی ہے. لا یغلب الباہر القدرہ وهو القوی الباہر القدرہ، اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، اور اس کی قدرت ایسی عظیم ہے کہ تمام لوگوں کی عقلیں حیران و پریشان ہیں، دنگ ہے اس کی قدرت کو سمجھنے سے. الغالب، وہ غالب ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر غالب ہے. اللہ ہی ہر چیز سے بلند و بالا ہے، ہر چیز پر بلند ہے، ہر چیز پر غالب ہے. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کوئی چیز اس کو اس کے ارادے سے روک نہیں سکتی. اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. العزیز، وہی غالب ہے. المنیع، طاقتور ہے. الذی لا یغلب، جو مغلوب نہیں ہوتا. اللہ جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پورا فرماتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ چیز ہو کر رہتی ہے. تو اللہ کا ارادہ ہی پوری کائنات میں، اللہ کی مشیت ہی چلتی ہے. جیسا کہ سورہ تکویر میں اللہ فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، اور اللہ جو چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے، وہی چیز ہوتی ہے. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، اور تم کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہو لوگوں سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی انشاءاللہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک کوئی چیز نہ چاہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ جو چیز نہ چاہے وہ چیز نہیں ہوتی. یعنی انسان کوئی کام کرنا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کام کے واقع ہونے کا ارادہ نہ فرمائے تو وہ کام نہیں ہوتا. اور جس چیز کے ہونے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے وہ چیز ہو کر رہے گی. یعنی اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہی ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ کی ذات ہر ایک پر غالب ہے. اللہ کا حکم ہر حکم پر غالب ہے، اللہ کا ارادہ ہر ارادے پر غالب ہے، اللہ کی مشیت غالب ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ ہی غالب ہے. وہو القوی العزیز، وہی طاقتور ہے، وہی عظیم قدرت والا ہے. اس کی قدرت لوگوں کو حیرت میں ڈالنے والی ہے.
الغالب وہ غالب ہے علی کل شیء ہر چیز پر غالب ہے. العزیز وہی مضبوط اور طاقتور ہے غالب ہے. المنیع الذی لا یغلب ایسا اللہ تعالیٰ طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں ہوتا. اللہ غالب ہی رہتا ہے, اللہ غالب ہے. یہاں سے آیت نمبر 20 شروع ہو رہی ہے. من کان یرید حرث الآخرہ, من کان یرید حرث الآخرہ جو آخرت کی کھیتی چاہے گا, یعنی آخرت میں اجر و ثواب چاہے گا. آخرت کی کھیتی سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے لیے انسان جو عمل کر رہا ہے نیک اعمال, اس کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی. یعنی یہاں پہ جو نیک عمل کر رہا ہے گویا کہ وہ بیج بو دیا ہی اور آخرت میں اس کا پھل کھائیں گا. تو یعنی اس آیت میں آخرت کی تیاری اور آخرت کے تصور اور آخرت میں نیک یعنی اچھے ثواب کے لیے, جنت پانے کے لیے نیک عمل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے ایمان والوں کو. کہ دنیا عارضی زندگی ہے اور دنیا کا فائدہ بھی عارضی ہے. دنیا کا اقتدار, حکومت, دولت اور ہر چیز عارضی ہے دنیا کی. تو ایمان والا اور عقل والا وہی ہے جو عارضی چیز کو ترجیح نہ دے, بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والی جو چیز ہے آخرت, اس کے لیے کوشش کرے. آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایمان لانا. ایمان لانے کے بعد پھر اس میں اور اعلیٰ درجہ اگر پانا ہے آخرت میں تو اس کے لیے نیک اعمال کرے, شریعت پر عمل کرے, فرائض کو ادا کریں, حقوق کو ادا کریں, کبائر گناہوں سے بچیں, بڑے بڑے گناہوں سے بچیں, چھوٹے گناہوں سے بچیں. اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. تو اس کی وجہ سے آخرت کی جو کھیتی ہے, آخرت کا جو معاملہ ہے, آخرت کا جو گھر ہے وہ سنور جائے گا. وہاں پر اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ آخرت کو ترجیح دینے کی ترغیب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آخرت کی تیاری کرو, آخرت کا تصور اپنے آنکھوں میں رکھو, اپنے دلوں میں, اپنے ذہنوں میں. آخرت کی جو نعمتیں ہیں, آخرت کا جو معاملہ ہے, اس کے لیے تم نیک عمل کرتے چلے آؤ. ایمان پر قائم رہو اور عمل صالح نیک عمل کرتے رہو. من کان یرید حرث الآخرہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے. سمی ما یعملہ العامل عمل کرنے والا جو عمل کرتا ہے, جس کے ذریعے وہ فائدہ چاہتا ہے, اس کو حرث کھیتی کہا گیا مجازی طور پر. نزید لہو تو ہم اضافہ کریں گے اس کی کھیتی میں, یعنی بالتوفیق فی عملی اس کے عمل میں ہم اور توفیق عطا کریں گے, اس کو اور نیک اعمال کی توفیق عطا کریں گے. یا یہ معنی ہے کہ ابھی تضعیف فی احسانی اس کے نیکیوں میں ہم اور اضافہ کریں گے, نیکیوں کے ثواب میں ہم اضافہ کریں گے. او بین ینال بہ الدنیا والآخرہ اس کی تیسری تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس کے آخرت میں اضافہ کریں گے. کیا مطلب؟ یعنی جو بندہ آخرت کے لیے عمل کرتا ہے, آخرت میں کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے, دنیا کو طلب نہیں کرتا, لیکن اللہ اس پر احسان فرماتا ہے کہ آخرت کو طلب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی عطا کرتا ہے, آخرت بھی عطا کرتا ہے. دنیا میں بھی وہ خوشحال رہے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت کی تیاری کرنے والا دنیا میں بھوکا پیاسا رہے گا, پریشان حال رہے گا, ایسا نہیں ہے. آخرت کو ترجیح دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دنیاوی زندگی کو بھی آسان کر دیں گا, اس کے دنیاوی مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گا. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنی فکر, آخرت کی فکر, ایک ہی فکر کرتا ہے آخرت کی فکر کہ آخرت میں کامیاب ہو جائے, اس کے لیے نیک عمل کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے جو غم ہیں, دنیا کے جو فکریں ہیں, دنیاوی فکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے. اس کے دنیا میں جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس کو حل فرماتا ہے, اس کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے. بندہ اگرچہ کہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوشش نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے انتظام فرماتا ہے. یعنی آخرت کو ترجیح دینے, آخرت کے لیے نیک عمل کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے بشارت, خوشخبری ہے اور مزدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے لیے نیک عمل کرتے ہیں, جو آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے, یعنی صرف دنیا چاہ رہا ہے, آخرت پر ایمان نہیں. اب یہاں یہ آیت در حقیقت پہلا جو جملہ ہے آیت کا وہ ایمان والوں کے لیے کہ ایمان والے آخرت کو مانتے ہیں, ہم سب آخرت کو مانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا, آخرت بھی. اب رہے وہ لوگ جو صرف دنیا چاہتے ہیں, یعنی کفار کیونکہ آخرت کا انکار کرتے ہیں, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں, لہذا وہ جو بھی کرتے ہیں دنیا کے لیے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ومن کان یرید حرث الدنیا,
اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہے گا، یعنی جس کا عمل صرف دنیا کے لیے ہو اور وہ آخرت پر ایمان نہ لائے، تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، کیونکہ من تبعید کے لیے یہاں پہ وہ رزق ہو، اور اس کا وہ رزق ہے جو اس کے لیے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ لا ما یرید ہو یبتغی، اس کو ہر وہ چیز نہیں ملیں گی جو وہ چاہے گا اور جو وہ طلب کرے گا۔ اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں ہم جتنا رزق لکھ دیے وہ دے دیں گے اس کو دنیا میں، لیکن آخرت میں تو اس کو جہنم ہی ملے گا، جہنم میں ہی اس کو داخل کیا جائے گا، کوئی آخرت کی نعمت اس کو نہیں ملے گی۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وما لہ نصیب قط فی الآخرۃ، آخرت میں کبھی بھی اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا نعمتوں کا۔ وَلَهُ فِي الدُّنْيَا نَصِيبٌ، اس کے لیے دنیا میں کچھ حصہ مل جائے گا اس کو۔ وَلَمْ يُذْكَرْ فِي عَامِلِ الْآخِرَةِ أَنَّ رِزْقَهُ الْمَقْسُومُ يَصِلُ إِلَيْهِ، اور آخرت کے عمل کرنے، آخرت کے لیے عمل کرنے والے کے بارے میں یہ بات ذکر نہیں کی گئی کہ اس کا رزق، اس کا مقررہ جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا رزق اس کو پہنچے گا، یہ بات بیان نہیں کی گئی۔ کیوں؟ لِلِاسْتِحَانَةِ بِذَلِكَ، کیونکہ یہ تو ایک معمولی چیز ہے دنیا میں انسان کو جو دنیاوی نعمتیں دی جا رہی ہیں، آخرت کے مقابلے میں معمولی ہیں۔ جب آخرت میں ہم اس کو دے رہے ہیں تو یہ تو برابر دے کے رہیں گے، یہ معنی مراد ہے۔ اس دنیاوی، اس کا جو رزق ہے، دنیاوی جو نعمتیں ہیں، اس کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے اس چیز کے مقابلے میں جس کے وہ در پہ ہیں، جس آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا، پوری دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ من ذکاء عمل ہی، اپنے عمل کو بڑھانا، اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا اور اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں تک آیت نمبر 20 مکمل ہو گئی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ ایمان والے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں تو ہم ان کو دنیا بھی دیں گے، آخرت میں بھی، اور ہم ان کو اور زیادہ ثواب عطا کریں گے ان کی نیکیوں کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے دوسرے حصے میں یہ فرمایا، آیت نمبر 20 کی سورہ شورا کی، کہ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو صرف دنیا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو ہم دنیا میں ان کا جو مقررہ جو رزق ہے وہی دیں گے، اس سے زیادہ ان کو نہیں دیں گے، اور آخرت میں ان کو آخرت کی کوئی نعمت نہیں ملے گی، ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 21، ام لہم شرکاء قیل ہی ام المنقطعۃ وتقدیرہ بل الہم شرکاء وقیل ہی المعادلۃ لألف الاستفہام وفی الکلام اضمار تقدیرہ ایقبلون ما شرع اللہ من الدین ام لہم آلہۃ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ای لم یؤمر بہ ولولا کلمۃ الفصل ای القضاء السابق بتأجیل الجزاء ای ولولا العیدۃ بأن الفصل یکون یوم القیامہ لقضی بینہم بین الکافرین والمؤمنین او لعجلت لہم العقوبۃ وان الظالمین لہم عذاب علیم وان المشرکین لہم عذاب علیم فی الآخرۃ وان اخر عنہم فی دار الدنیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا، قیل ام لہم شرکاء، ام کیا ان کے لیے، ان کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے شریک ہے، یعنی بت ہے۔ قیلہ کہا گیا کہ ہی، یہ ام منقطعہ ہے اور اس کی تقدیر یہ ہے، بلکہ ان کے لیے شرکاء ہے، اور کہا گیا کہ ہی المعادلۃ، یہ الف ہی المعادلۃ، یہ الف استفہام کے برابر ہے ام، اور کلام میں یہاں پر ایک چیز پوشیدہ ہے، ایک جملہ تقدیر، وہ اس کی تقدیر یہ ہے، یعنی اس طرح پوشیدہ ہے کم، ایقبلون، کیا یہ کفار اور مشرکین اس دین کو قبول کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یا ان کافروں اور مشرکوں کے اور بھی خدائیں ہیں جو ان کے لیے وہ دین بیان کیے جس کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیا، یعنی جس کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا۔ یعنی اس میں بات بتائی جا رہی ہے کہ کفار و مشرکین خدا کے دین کو قبول نہیں کر رہے، بلکہ وہ بتوں کی طرف راغب ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اب ان کا انجام کیا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر فیصلے کی بات اگر نہ ہوتی، یعنی اگر سابق میں پہلے اگر ہم یہ فیصلہ اگر نہ کر دیں کہ ان کو ہم آخرت میں سزا دیں گے، آخرت میں سزا دینے کا اگر فیصلہ پہلے سے اگر طے نہ ہوتا، یعنی اور اگر اس بات کا وعدہ اگر ہم نہ کرتے کہ ہم قیامت کے دن فیصلہ کریں گے،
تو دنیا میں ہی ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی کافروں اور ایمان والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہلاک کر دیتا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا، آخرت میں کرنے والا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی آخرت میں بدلہ عطا کرے گا، جنت دے گا، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَعُجِّلَتْ لَهُمُ الْعُقُوبَةُ، یا کافروں کے لیے دنیا میں ہی سزا جلدی کر دی جاتی، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دے دیتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے یعنی کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک مشرکین کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں، اگرچہ کہ وہ دنیا میں ان سے مؤخر کیا گیا ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عذاب دینے کا وعدہ فرمایا ہے کافروں کو، تو اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ آیت نمبر 22، تری الظالمین، آپ ظالمین کو دیکھیں گے قیامت کے دن، یعنی المشرکین فی الآخرۃ، آخرت میں آپ مشرکین کو دیکھیں گے، مشفقین، ڈرتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے، مما، اس چیز کی وجہ سے جو وہ کیے، من جزائی کفرہم، یعنی ان کے کفر اور شرک کی سزا سے، جب وہ سزا دیکھیں گے لوگ تو خوف زدہ ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ اے رسول، آپ کافروں اور مشرکوں کو ان کے برے اعمال کی سزا اور ان کے کفر اور شرک کی سزا کی وجہ سے ان کو ڈرتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ مشرکین کو دیکھیں گے خوف کی حالت میں، یعنی آپ مشرکین کو دیکھیں گے اس حال میں کہ وہ مشرکین خوف زدہ ہوں گے ان کے برے اعمال، ان کے کفر اور ان کے شرک کی سزا کو دیکھ کر، وہ واقع اس حال میں کہ وہ سزا، یعنی کافروں کی جو سزا ہے ان کے کفر اور شرک کی، ان پر واقع ہو کر رہے گی، لا محالۃ، یعنی یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، اس سزا سے وہ لوگ بچ نہیں سکتے۔ اشفقوا، چاہے وہ ڈرے یا نہ ڈریں، والذین آمنوا، یہاں تک اللہ تعالیٰ کافروں کے متعلق اور مشرکین کے متعلق بتایا کہ ان کا کیا انجام ہونے والا۔ پھر قرآن کریم کا طریقہ یہی ہے کہ جب نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد بروں کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، تاکہ انسان برے سے بچے اور اچھائی کو اختیار کرے۔ کافروں کی سزا اور ان کے بدلے کو جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ان کے انجام کو اور ان کے حشر کو، تو اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ایمان والوں کو جنتیں عطا کی جائے گی، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے کیا احسانات اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرمانے والا ہے، اس کا ذکر فرماتا ہے، تاکہ انسان کفر اور شرک سے بچے اور ایمان پر قائم رہے۔ والذین آمنوا، اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، کأن روضۃ جنت المؤمن، یعنی گویا کہ ایک باغ ایک مومن کی جنت ہے، اطیب بقعۃ، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ مقام ہوگا، فیہا، جنت میں، کأن روضۃ جنت المؤمن، یعنی مومن کی جنت کا جو باغ ہے، ہر مومن کو جنت میں جو باغ دیا جائے گا وہ جنت کا سب سے زیادہ پاکیزہ مقام ہوگا، پوری جنت پاکیزہ ہی ہے لیکن اور اس میں عمدہ مقام وہ باغ ہوگا اور زیادہ وہ ہوگا اس کے لیے، یعنی اس کو خوش کرنے والی چیز ہوں گی۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ایمان والوں کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جو چاہیں گے، یعنی ایمان والے جو چاہیں گے، خواہشات کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ ہم کو جنت عطا فرمائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، جنت کے باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے۔ عندہ کو نصب آیا ظرف کی وجہ سے، یشاءون کی وجہ سے نہیں، یعنی ان کو یہ تمام نعمتیں ملے گی، جنتیوں کو، ایمان والوں کو ان کے رب کے پاس وہ تمام چیزیں ملیں گی جو وہ چاہیں گی۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا کرم ہے، علی العمل القلیل، تھوڑے سے عمل پر، یعنی ایمان والوں کا عمل کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے رہا ہے آخرت میں، جنت، وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نوازش اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی، بہت بڑا لطف اور کرم اور بڑا احسان اور اس کی مہربانی ہے، یعنی جنت کا عطا کیا جانا خاص یہ فضل الہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اللہ جس پر فضل فرمائے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ جنت کے لیے نیک عمل تو کرنا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ عمل کی وجہ سے جنت میں انسان داخل ہوگا، اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ ہمیشہ یہی تصور رکھنا کہ نیک عمل اگرچہ کہ ایک ذریعہ ہے جنت میں جانے کا، اور نیک عمل کرنا ضروری بھی ہے، لیکن نیک عمل کے بارے میں ہم یہ نہیں سمجھنا کہ نیک عمل ہم اپنے نیک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور اپنے کرم اور اپنے فضل کے ذریعے ہم کو جنت میں داخل فرمایا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ ہی کی ذات سے ہم کو امید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے اور اس کے کرم سے اور اس کے فضل سے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہاں سے آیت نمبر 23 شروع ہو رہی ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ آیت نمبر 23۔ یہ وہی چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ، یعنی جنت کا عطا کیا نا، جنت یہ وہی چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو، اپنے ان تمام بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی تمام ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ قل اے رسول اللہ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، دین کے پہنچانے پر، تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجر طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت، میرے قریبی لوگوں سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے اہل قرابت اور اہل بیت سے محبت کرو، اور جو کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کی نیکی میں اور اضافہ کریں گے، نیکی کے حسن اور جمال اور اس کے کمال اور اس کے ثواب میں ہم اضافہ کر دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کے نیک عمل کی قدر کرنے والا ہے۔ ام یقولون افطرا، آیت نمبر 24۔ ام یقولون افطرا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کافروں کے متعلق فرما رہا ہے۔ کیا کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے خلاف گھڑ لیے، اللہ کے خلاف جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ یعنی کافروں کا عقیدہ یہ تھا، کافر یہ بول رہے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا قرآن، بلکہ نبی اپنی طرف سے بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کا رد کر رہا ہے۔ کیا کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑ لیے؟ نبی اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان کو وحی نازل کیا اللہ ہی کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے اگر اللہ چاہے تو وہ آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے۔ بے شک وہی دلوں کی بات، دلوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ اب یہ دو آیتوں کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ، ذَلِكَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، ذَلِكَ سے اشارہ ہے فضل کبیر کی طرف۔ یہ بڑا جو فضل ہے جنت کا ملنا، یہ وہ فضل ہے، یہ وہ مہربانی ہے، یہ وہ فضل کبیر ہے، فضل عظیم ہے جس کی اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے نیک اعمال کی۔ یبشرو، یبشرو، یبشرو کون پڑھے؟ یہ مکی اور ابو عمر اور حمزہ اور علی، یہ لوگ یبشرو پڑھے۔ ابشرہ یبشرو خوشخبری دینا، بشرہ یبشرو خوشخبری دینا، دونوں جائز ہیں۔ باب افعال سے بھی پڑھا گیا۔ ابشرہ یبشرو ابشار باب افعال ہے، بشرہ یبشرو تبشیر باب تفعیل ہے۔ تو مکی اور ابو عمر اور حمزہ اور علی یبشرو پڑھے، دیگر قراء یبشرو پڑھے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہی وہ بڑی مہربانی ہے جنت کا عطا کیا جانا، یہ وہ بڑی مہربانی ہے جس کی اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے نیک اعمال کیے۔ ای بھی، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے اپنے ان ایمان والے بندوں کو جو ایمان لائے نیک عمل کیے۔ تو یہاں پر جار کو حذف کیا گیا، بھی کو۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات بھی کا قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے چن لیا اپنی قوم کو، 70 آدمیوں کو۔ قومہ یہاں من محذوف ہے، من قومی یعنی اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو آپ چن لی کوہ طور پر لے جانے کے لیے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 155۔
ثم حذف الجار، پھر جار کو حذف کر دیا گیا موصول کی طرف، کا قولی تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول ہے احاد الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا؟ احاد الذی بعثہ اللہ، یعنی موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو حذف کر دیا گیا۔ ولما قال المشرکون، یعنی عربی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو بھی کبھی حذف کیا جاتا ہے جب اگر وہ مفعول بن رہی ہے، جیسے اس آیت میں احاد الذی بعث اللہ رسولا، احاد الذی بعثہ اللہ رسولا، ہو محذوف ہے، یہاں پہ مفعول کی ضمیر بن رہی ہے، موصول کی طرف لوٹ رہی ہے وہ، تو اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ ولما قال المشرکون، اب اس آیت کا شأن نزول بتا رہے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور جب مشرکین نے کہا کہ ایبتغی محمد، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پیغام کو پہنچانے پر، دین کے پہنچانے پر کوئی اجر طلب کرتے ہیں، تو اس وقت یہ کلام نازل ہوا، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نزل قل لا اسألکم علیہ اجرا علی التبلیغ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول اللہ فرما دیجئے میں تم سے تبلیغ پر، دین کے پہنچانے پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میں تم سے صرف یہی طلب کرتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے قریبی رشتہ داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو، دوستی کرو۔ جائز ہے کہ یہ استثناء متصل ہو، اے لا اسألکم علیہ اجرا الا ھذا، میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے، اس چیز کے، اور وہ یہ ہے کہ ان تودوا اہل قرابتی، کہ تم میرے اہل قرابت، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، دوستی کرو۔ اور جائز ہے کہ یہ منقطع ہو استثناء، یعنی لا اسألکم اجرا قط، میں کبھی بھی تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، نہ کیا نہ کروں گا، ولکنی اسألکم، لیکن میں تم سے یہ طلب کرتا ہوں کہ ان تودوا قرابتی، کہ تم میرے رشتہ داروں سے، میرے اہل بیت سے تم محبت کرو، وہ اہل بیت جو تمہارے بھی رشتہ دار ہیں، میرے وہ قرابت دار جو تمہارے بھی قرابت دار ہیں، ولا تؤذوہم، اور تم ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، ولم یقل، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ الا مودۃ القربى، سوائے رشتہ داروں کی محبت کے، الا المودۃ فی القربى، سوائے محبت کے، فی القربى قرابت داروں میں، فی کا لفظ استعمال کیا گیا، یا المودۃ للقربى یہ بھی نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ، لأنہم جعلوا مکانا للمودۃ، فی ظرف کے لیے آتا نا مقام، یعنی اہل بیت کو محبت کا مقام اور مرکز بنا دیا گیا، وہ مقرن لہا، اور ان کا محبت کا ٹھکانہ ان کو قرار دیا گیا، جیسا کہ کہا جاتا ہے، تمہارا ایک قول ہے، لی فی آلی فلان مودۃ، میرے لیے فلاں کی آل میں دوستی ہے، محبت ہے، ولی فیہ محب شدید، اور میرے لیے ان میں بہت سخت ترین محبت ہے، تم یہ مراد لیتے ہو کہ احبہم، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہم مکان حبی، اور وہ میری محبت کا مقام ہے، وہ محلہ، اور میری محبت کا مقام ہے، ولیست فی بصلۃ للمودۃ، یعنی فی مودت کا صلہ نہیں ہو رہا، کلامی، جیسا کہ لام ہے، اذا قلتا، لام صلہ بن سکتا، فی صلہ نہیں ہو رہا، اذا قلتا جب کہتے ہو تم، الا المودۃ للقربى، تو وہ متعلق ہوگا ایک محذوف کے، ظرف کے متعلق ہونے کی طرح تمہارے اس قول میں، المال فی الکیس، یعنی پیسہ تھیلی میں، المال کائن فی الکیس یا ثابت فی الکیس، وتقدیر ہو، اور اس کی تقدیر یہ ہے کہ الا المودۃ، مگر یہ کہ محبت ثابت ہے رشتہ داروں کے بارے میں اور ان کے بارے میں مضبوط ہے، والقربہ، قربہ یہ مصدر ہے، یہ جیسا کہ زلفہ ہے، بشرا ہے، بمعنی القرابہ، قرابت کے معنی میں، یعنی رشتہ داری، یعنی میرے اہل قرابت سے تم محبت کرو، والمراد، مراد کیا ہے، فی اہل القربہ، رشتہ داروں سے دوستی کرو، تم میرے رشتہ داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب یہ اہل بیت ہے کون، اب اس کی تفسیر کر رہے ہیں صاحب کتاب۔ ورویہ، روایت میں آیا ہے کہ انہ لما نزلت، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قیل یا رسول اللہ، تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من قرابت ہوگا، آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں، ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، جن کی دوستی محبت ہم پر واجب ہے، یعنی آپ کے اہل قرابت، آپ کے رشتہ داروں سے کون مراد ہے، جن کی محبت اور جن کی دوستی ہم پر واجب ہے، یعنی آپ کے اہل بیت سے کون مراد ہے؟ قال، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی و فاطمۃ و بناہما، میرے اہل بیت یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابناہما، اور ان دونوں کے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ویسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، تمام ازواج مطہرات، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت جحش، تمام امہات المؤمنین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام شہزادے، تمام شہزادیاں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام داماد، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ وقیلا، اور کہا گیا معنی، اس کے معنی یہ ہے کہ الا ان تودونی، مگر یہ کہ تم مجھ سے دوستی کرو، محبت کرو، لی قرابتی فیکم، میری قرابت ہونے کی وجہ سے تم سے، یعنی وہ کفار و مشرکین جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے خاندان سے جو تعلق رکھتے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ کم از کم رشتہ داری کو دیکھ کر تم مجھے تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر تم میری نبوت کو نہیں مان رہے ہو، اگر تم میری رسالت کو نہیں مان رہے ہو، تو کم از کم قرابت داری کا تو خیال کرو۔ ولا تؤذونی، اور تم مجھ کو تکلیف مت پہنچاؤ، ولا تہیجوا علیہ، تم میرے خلاف لوگوں کو مت بھڑکاؤ۔ اذ لم یکن من بطون قریش الا بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبینہم قرابت، کیونکہ قریش کے قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا مگر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان اور ان قبائل کے درمیان کوئی نہ کوئی قرابت، رشتہ داری تھی۔ اور کہا گیا کہ قربات سے مراد التقرب الی اللہ تعالی، یعنی اللہ کے قریب کرنے والے اعمال سے تم محبت کرو۔ اے الا ان تحبوا اللہ ورسولہ، مگر یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، فی تقربکم، تمہارے قرب حاصل کرنے کے لیے، الیہ اللہ کی بارگاہ میں، بالطاعت، اطاعت کے ذریعے اور نیک عمل کے ذریعے۔ ومن یقترف حسنۃ، جو کوئی نیکی کرے گا، نیک عمل کرے گا، یکتسب طاعۃ، یعنی جو کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کی نیکی کے ثواب میں اضافہ کریں گے۔ عن السدی، سدی سے مروی ہے، یہ ایک مفسر ہے، انہ قال انہا المودۃ فی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نیکی سے مراد کیا ہے؟ جو کوئی نیکی کرے گا، کون سی نیکی مراد ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ آل رسول سے محبت کی جو نیکی ہے، جو یہ نیکی کرے گا، یعنی آل رسول سے جو محبت کرے گا، اہل بیت سے جو محبت کرے گا، یہ وہ نیکی ہے جس کے ثواب میں ہم اضافہ کریں گے، اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کے نیک اعمال کی ہم قدر کریں گے۔ وہ نزلت، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فی ابی بکر رضی اللہ عنہ وہ مودتہ فیہم، یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ اول ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خلیفہ ہیں، خلیفہ اول امیر المؤمنین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ان کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان کے بارے میں۔ اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے جو بے انتہا محبت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو اس قدر قبول فرمایا کہ قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ جو کوئی اہل بیت سے محبت کرے گا تو ہم اس محبت کی وجہ سے اس کے نیکیوں میں ہم اضافہ کریں گے، اس کے نیکیوں کے ثواب میں۔ الا انہا تتناول المودۃ تناولا اولیا لذکرها عقیب ذکر المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ والظاہر، ظاہر تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ عام ہے کسی بھی نیکی کے بارے میں، یعنی جو بھی نیکی کرے گا ایمان کے ساتھ، جو بھی نیکی کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، یعنی پیاسوں کو پانی پلائے گا، بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، بیواؤں کی مدد کرے گا، یتیموں کی مدد کرے گا، لوگوں کو علم سکھائے گا، یا مساجد بنائے گا، یا صدقہ خیرات کرے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا فرائض کے علاوہ، زکوٰۃ دے گا، یا عمرے وغیرہ کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، والدین کی خدمت کرے گا، تمام نیکیاں مراد ہیں، کوئی بھی نیکی، تو ہر نیکی کے ثواب میں ہم اضافہ کریں گے ایمان والوں کے لیے۔ مگر یہ کہ یہ حسنہ کا لفظ یہاں پہ جو ہے نا، یہ شامل ہے مودت، محبت پر ہے، محبت اہل بیت پر، کیونکہ یہ اولین طور پر سب سے پہلے یہ اس پر شامل ہے، کیونکہ اس نیکی کا ذکر کیا جا رہا ہے اہل بیت کی محبت کے ذکر کے بعد، تو لہذا یہاں پر اہل بیت کی محبت بھی مراد ہے نیکی سے، اور اس کے علاوہ جو نیکیاں کرے گا وہ بھی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں اس کے اضافہ کرے گا۔ اہل بیت سے جو محبت کرے گا وہ بھی نیکی ہے، اس نیکی کے ثواب میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، اور جو بھی نیکی ایمان والے کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں
اضافہ فرمائے گا. نزید لہو فیہا حسنا، ہم اس کے نیکی میں اس کے لیے ہم اضافہ کر دیں گے. ای نضاعفہ یعنی اس کو ہم دگنا کر دیں گے اس کے ثواب کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 245. کون ہے وہ جو اللہ کو قرضہ دے، قرض حسنہ اچھا قرضہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اس قرض کو دگنا کر دے گا، اس کے ثواب کو، اس کے لیے کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کے دے گا قیامت کے دن اس کا ثواب. وقرئ حسنا، حسنا بھی پڑھا گیا، حسنن ایک ہے کہ حسنا ایک ہے، اور یہ مصدر ہے جیسا کہ بشرا ہے، زلفا ہے، قربا ہے، اور ضمیر لوٹ رہی ہے حسنہ کی طرف. او الی الجنتی، یا جنت کی طرف، یعنی اس نیکی میں ہم نیکی کے حسن میں اضافہ کریں گے اس کے لیے، یا اس جنت میں اس نیکی کے ثواب کو ہم بڑھا کر دیں گے. ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے. لمن اذنب، اس شخص کو جو گناہ کرے اور گناہ کر کے توبہ کر لے، بطولہ اپنے احسان اور کرم کے ذریعے، یعنی ایمان والا جو گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، بطولہ اپنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم کے ذریعے، اپنے شان رحمت کے ذریعے. شکور، اللہ تعالیٰ خوب قدر فرماتا ہے ان لوگوں کی اطاعہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، بفضلہ ہی اپنی مہربانی سے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اس پر بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی اور اس کی عنایت ہے، اور اس کا کرم ہے، اور اس کی نوازش ہے، اس کا احسان ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا لطف ہے. وقیل قابل للتوبۃ حامل علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، توبہ پر ابھارتا ہے بندوں کو، ترغیب دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی. ایک تفسیر یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نیکیوں کی، ان کے نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ قدردانی فرماتا ہے، قدر کرتا ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ ان کو بڑا ثواب عطا کر کے ان کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے اپنے کرم کے ذریعے. اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ قابل للتوبۃ، اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. حامل علیہا، توبہ پر اللہ تعالیٰ ابھارتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بندو تم گناہوں سے توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. وقیل الشکور فی صفت اللہ تعالی عبارۃ عن الاعتداد بالطاعۃ وتوفیۃ ثوابها والتفضل علی المثابی. اور کہا گیا شکور کے معنی کیا ہے؟ الشکور فی صفت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی صفات میں جب لفظ شکور استعمال ہوتا ہے تو وہ عبارت ہے، وہ اس سے مراد کیا ہے؟ اطاعت کو شمار کرنا اور اس کے ثواب کو پورا پورا دینا، عطا کرنا، اور جس کو ثواب دیا جا رہا ہے اس پر مہربانی کرنا. یعنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ، ایک ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ شمار کرے گا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا کرے گا اور پورا پورا ثواب عطا کرے گا. صرف پورا پورا ہی نہیں بلکہ ان جتنے ثواب کا حقدار، یعنی اس نیکی کا جتنا ثواب ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے عطا کرے گا. جس ثواب کا بندہ مستحق نہیں ہے اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. چھوٹی نیکی پر جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے عطا کرے گا. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کی اللہ تعالیٰ قدر فرمایا، یعنی نیکیوں پر ابھارنا ہے. اس آیت میں یہ ترغیب دینا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرو اور نیک اعمال، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی مت سمجھو، چھوٹی مت سمجھ کر مت چھوڑو، چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑو، بلکہ چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی نیکی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما لے. تو تمام نیکیوں کو اختیار کرنا چاہیے، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، اخلاص کے ساتھ کثرت سے نیک اعمال کرنا چاہیے. یہی چیز اللہ تعالیٰ بندوں کی پسند فرماتا ہے. نیکیوں کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم اور اپنے احسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ثواب کو بڑھاتا ہے اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. آیت نمبر 24. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے خلاف گھڑ لیے ہیں جھوٹ بات. یعنی کفار و مشرکین کا یہ دعویٰ تھا،
وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول قرآن اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یعنی قرآن اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہونے کا وہ لوگ انکار کر رہے تھے کہ قرآن خدا کی جانب سے نازل نہیں ہوا، یہ کہتے تھے لوگ کفار، بلکہ نبی اپنی طرف سے بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کر رہا ہے، کیا یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ نبی خدا کے خلاف جھوٹ گھڑ لیے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ام منقطعہ ہے، یعنی نبی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خدا ان پر قرآن نازل کیا، اور نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ جو کہا وہی آپ بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ام منقطعہ ہے، اور حمزہ و معنی الحمزتی فی، اس میں توبیخ کے معنی ہے، کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، کانہ قیل، گویا کہ یہ کہا گیا ہے، ایت ما لکون ان ینسبوا مثلہ الی الافتراء، کیا یہ لوگ اس بات کے مالک ہیں، یہ کفار اور مشرکین یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اس بات کا اختیار ہے ان کو؟ کیا یہ لوگ اس بات کے مالک ہیں کہ وہ اس جیسی چیز کو اللہ کی طرف، یعنی ان ینسبوا مثلہ، کہ حضور جیسی ذات کو کیا یہ لوگ جھوٹ کی طرف اور افتراء کی طرف منسوب کر سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے زیادہ سچے ہیں۔ ثم الی الافتراء علی اللہ، کیا پھر اللہ کے بارے میں جھوٹ کہنے کی نسبت نبی کی طرف یہ لوگ کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور جیسی ذات، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے زیادہ سچے ہیں، کبھی آپ کی زبان اقدس سے جھوٹ بات آپ کی زبان سے نہیں نکلی، ہمیشہ سچ فرمایا۔ کیا حضور کے بارے میں لوگ جھوٹ بات کو منسوب کر رہے ہیں کہ جھوٹ کی نسبت حضور کی طرف کر رہے ہیں لوگ؟ پھر وہ بھی جھوٹ کی بات کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، کہ یعنی نبی کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے خدا کے بارے میں جھوٹ کہا۔ کیا اتنی بڑی بات یہ کہنے کی یہ لوگ ہمت کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی نبی سچے ہیں، اور نبی جو فرما رہے ہیں ان کی ہر بات سچی ہے، اور نبی نے قرآن کے بارے میں یہ فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نبی پر نازل فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا نبی وہی پہنچا دی۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قَالَ مُجَاهِدٌ يَرْبِطْ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِالصَّبْرِ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرما دے۔ یعنی مجاہد کہتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ کفار ایسی باتیں آپ کو کہہ کر تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اے حبیب اگر اللہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر یعنی صبر کی یعنی مہر لگا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں صبر عطا کرے گا، صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی آپ کے دل میں بے صبری داخل نہیں ہوگی، آپ کا دل ہمیشہ صابر رہے گا ان کی تکلیفوں پر، یہ آپ کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے گا۔ وَعَلَىٰ قَوْلِهِمْ، اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں بات افطرا علی اللہ کذبا، کہ نبی نے اللہ کے خلاف جھوٹ کہا، یہ جو بات وہ لوگ کہہ کے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو صبر عطا فرمائے گا۔ لِأَلَّا تَدْخُلَهُ مَشَقَّةٌ، تاکہ آپ کے دل میں کوئی تکلیف نہ ہو، رنج نہ ہو، بِتَكْذِيبِهِمْ، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، اے حبیب ان کے جھٹلانے کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے ہم آپ کے دل کو صبر عطا کر رہے ہیں۔ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالیٰ شرک کو مٹا دے گا، کفر کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، یعنی اسلام کو اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا۔ اور یہ کلام ہے مبتدا ہے، اس کا عطف نہیں کیا گیا، یختیم پر ہے، لِأَنَّ مَحْوَ الْبَاطِلِ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِالشَّرْطِ، کیونکہ باطل کا مٹایا جانا، باطل کو مٹانا یہ شرط سے متعلق نہیں ہے، یعنی باطل کو تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ مٹائے گا، بل ہوا وعد، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مطلق وعدہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تکرار اسم اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام دوبارہ لایا گیا ہے، اور وَيُحِقُّ کو جو رفع رہا اور یمحو کو جو رفع رہا، تو مطلب یہ ہے کہ نیا جملہ ہے، اس کا تعلق شرط سے نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا سَقَطَتِ الْواو، واو ساقط ہو گیا خط میں، لکھنے میں۔ جیسا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، يَدْعُو تھا اصل میں، تو یمحو یہ بھی واو کے ساتھ ہے، کتابت میں واو چھوٹ گیا ہے، لکھا نہیں گیا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، یدعو واو کے ساتھ ہے اصل میں، لیکن کتابت میں لکھنے میں واو کو ساقط کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا۔ تو یمحو میں بھی واو تھا اصل میں، تو واو کو حذف کر دیا گیا تخفیف کے لیے۔ اور جیسا کہ سندعو الزبانیہ میں سورہ علق کی آیت نمبر 18، سندعو واو کے ساتھ ہے، لیکن واو کو حذف کر دیا گیا تخفیف کے لیے۔
اعلیٰ انہا اس بنا پر یہ واو لکھا ہوا ہے فی مصحف نافع، یعنی نافع کے مصحف میں، نافع کا جو لکھا ہوا قرآن ہے اس میں واو ہے، یہ جو قاری وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرے گا، اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر دے گا اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے، اپنے وعدوں کے ذریعے۔ وَيُظْهِرُ الْإِسْلام، اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کر دے گا۔ وَيُثْبِتُهُ، اللہ تعالیٰ اسلام کو ثابت رکھے گا، باقی رکھے گا اللہ تعالیٰ بکلمات دی، اپنے کلمات کے ذریعے، بما انزل، جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، من کتاب ہی، اپنی کتاب، علی لسان نبی ہی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، علیہ السلام۔ وقد فعل اللہ ذلک، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، یعنی حق کو اللہ تعالیٰ غالب کر دیا، باطل کو مٹا دیا، یعنی اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمایا، مکے میں اسلام غالب آ گیا، اور قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وقد فعل اللہ ذلک، اور تحقیق ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، یعنی حق کو اللہ تعالیٰ غالب کر دیا، باطل کو مغلوب کر دیا۔ فمحا باطلہم، اللہ تعالیٰ ان کے باطل کا، یعنی کافروں کا جو باطل ہے اس کو اللہ تعالیٰ مٹا دیا۔ وَأَظْهَرَ الْإِسْلَام، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمایا، غالب کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بما فی الصدور، علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو دلوں میں ہوتی ہیں، یعنی ظاہر تو ظاہر ہے، باطن کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، کس کا کیا ظاہر ہے، کس کا کیا باطن ہے، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، دلوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو، دل میں چھپے ہوئے ارادوں کو، دل میں چھپے ہوئے خیالات اور تمناؤں کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، ای علیم بما فی صدرک و صدورہم، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو، اے حبیب، جو آپ کے دل میں ہے، یعنی آپ کے دل میں جو نیکی کے خیالات ہیں، اسلام کی حقانیت ہے اور اسلام کے غلبے کا جو آپ ارادہ فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ وہ صدورہم، اور جو کچھ ان کے دلوں میں، یعنی ان کافروں کے دلوں میں جو اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام کر دے گا۔ فیجری الامر، تو اللہ تعالیٰ معاملے کو ظاہر کرے گا، جاری کرے گا اس کے مطابق، یعنی اے حبیب آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا، آپ جو اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں ہم وہ غالب کر دیں گے اسلام کو، اور آپ کو قیامت کے دن سب سے اعلیٰ مقام ہم عطا کریں گے۔ اور جو کفار ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، دشمنان اسلام اور کفار اور مشرکین کو ہم دنیا اور آخرت میں ہم ان کو سزا دیں گے، آخرت میں ان کو ہم کافروں کو ہم جہنم کا عذاب دیں گے۔ آیت نمبر 24، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا، اور اسلام کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، اور اسلام کے غلبے کا اللہ تعالیٰ اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کر کے رہے گا، جیسا کہ سورہ فتح میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو، دین اسلام کو تمام مذاہب پر غالب کر دے۔